غنی صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب اسپیکر، آج کا اجلاس تو ایک اہم ترین حوالے سے ہو رہا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ کہ اس پرانے ہاؤس میں اس کو کیا جائے، آج کے اجلاس کی اہمیت مزید بڑھ گئی ہے۔ میں ان تفصیلات میں نہیں جاؤں گا جو سی ایم صاحب نے بتائیں اور اس ہاؤس کی اہمیت کو بتایا کہ کس طرح ماضی کی جو تاریخ ہے اس میں جو پاکستان کے بڑے بڑے فیصلے ہیں وہ اسی ایوان میں ہوئے، اور 11 اگست 1947 کی تقریر کے بعد 11 اگست 2009 کو پہلی مرتبہ پاکستان میں مائنورٹی ڈیز منایا گیا، اور اس کے بعد سے ہر سال ملک بھر میں اقلیتوں کا یہ دن منایا جاتا ہے۔ یہاں ہمارے لیے اچھی بات ہے کہ اس وقت جب ہم اس اجلاس میں بیٹھے ہیں تو مہمانوں کی گیلریز میں پاکستان میں بسنے والے تمام غیر مسلم جو کمیونٹیز ہیں ان کی نمائندگی موجود ہے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ مجھے تھوڑا سا افسوس بھی ہوا کہ حالات واقعہ بڑا اہم ہے، جو ڈمپر سے لوگوں کی بے گناہ لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں، اس میں بات بالکل ہونی چاہیے تھی، لیکن شاید اگر یہ قرارداد ختم ہونے کے بعد پوائنٹ آف آرڈر پہ ہو جاتی، کسی اور طریقے سے زیادہ مناسب تھا۔ ہمیں میسیج آج جو ہمارے مہمان بیٹھے ہیں ان کو بھی یہ دینا ہے اور پوری دنیا کو یہ دینا ہے کہ مائنورٹیز ڈے کو ہم صرف رسمی طور پر نہیں مناتے، بلکہ اس کی ایک اہمیت ہے، اس کو محسوس بھی کرتے ہیں، اور اس پر پورے پاکستان میں تمام سیاسی جماعتیں، تمام مذاہب اور مسلک سے تعلق رکھنے والے لوگ ایک پیج پر ہیں، تو شاید ایک اچھا میسیج اس کا جا سکتا تھا۔ بہرحال مجھے امید ہے کہ میرے بعد بھی جتنی تقاریر ہوں گی، نہ میں جاؤں گا اس طرف، نہ میرے بعد آنے والا کوئی دوست اس جو ہماری قرارداد ہے اسے ہٹ کر کے بات کرے گا۔ یہاں کچھ حوالے دیے مختلف ہمارے ممبرز نے کہ پاکستان کے قیام میں اور پاکستان کے قیام کے بعد اس ملک کے مختلف سیکٹرز میں بڑا اہم کردار غیر مسلم کمیونٹیز کا رہا ہے۔ انہوں نے بہت اس میں جو اپنا کردار ہو سکتا ہے شاید اس سے جو حصہ بنتا تھا اس سے زیادہ انہوں نے اپنا کردار ادا کیا ہے۔ سب یہ جانتے ہیں کہ خاص طور پہ اگر میں کہوں کہ تعلیم اور صحت کے شعبے میں جو ماضی کا ایک کردار ہے، اب حالیہ دنوں میں بھی، اس وقت بھی جس وقت ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں اس وقت بھی بہترین تعلیم کے ادارے اور بہترین صحت کے ادارے وہ اکثر ایسے ہیں جو کسی غیر مسلم کے قائم کیے ہوئے ہیں، اور اس سے جو فیضیاب ہونے والے لوگ ہیں ان میں اکثریت مسلمانوں کی ہے۔ تو ایسا بھی نہیں تھا کہ جب یہ ادارے بنائے گئے تو یہ کہا گیا کہ نہیں اس میں مسلمان نہیں جا سکتے اور صرف غیر مسلموں کے لیے ہوگا، یا اگر مسیح بھائیوں نے بنایا تو وہاں صرف کرسچن جا سکتے ہیں، اگر ہندو نے بنایا تو صرف ہندو جا سکتے ہیں، یا پارسیوں نے بنایا تو صرف وہ جا سکتے ہیں۔ ایسا نہیں تھا، وہ سب کے لیے انہوں نے بنایا۔ پاکستان میں کچھ گزشتہ کچھ دہائیوں میں یا کچھ برسوں میں ایسے واقعات ضرور ہوئے جس کی بنا پر ہمیں شرمندگی کا سامنا بھی کرنا پڑا، اور شاید ہمارے کچھ غیر مسلم بھائیوں کو اس پہ ان کو نشانہ بھی بنایا گیا، لیکن اس کا نشانہ صرف وہ نہیں بنے جو یہ مصیبت اس ملک پر آئی دہشت گردی کی یا مذہبی انتہا پسندی کی، اس کا نشانہ مسلمان بھی بنے، اور مختلف مسالک کے لوگ بھی اس کا نشانہ بنے۔ مختلف ہماری اپنی مساجد ہیں ان پہ حملے ہوئے، تعلیمی اداروں پہ حملے ہوئے، سیاسی رہنماؤں پہ حملے ہوئے، مذہبی رہنماؤں پر حملے ہوئے۔ تو ایسا نہیں تھا کہ جو دہشت گردی کی وبا اس ملک میں پھیلی یا پروان چڑھی اس کا نشانہ صرف اور صرف ہمارے غیر مسلم بھائی اور بہنیں تھیں، ایسا نہیں تھا۔ اس کی زد میں ہم سب آئے۔ ایک چیز میں یقین سے کہہ سکتا ہوں، میں یہ نہیں کہوں گا کہ آج کی موجودہ حکومت یا پیپلز پارٹی کی حکومت، ٹھیک ہے کسی نے کم کیا کسی نے زیادہ کیا، لیکن میں ایک سیاسی کارکن ہونے کے ناطے یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی حکومتیں پاکستان میں رہی ہیں، جو کم از کم جو میرے ہوش حواس میں نے دیکھی ہیں، کسی حکومت کے دور میں ریاست کی یہ پالیسی نہیں رہی کہ وہ غیر مسلم کمیونٹیوں کو نشانہ بنائے یا ان کو دوسرے درجے کا شہری بنائے۔ سب نے کوشش کی ہے
کہ جو حقوق آئین میں درج ہیں، جو قائد اعظم محمد علی جناح کی تقریر تھی 11 اگست کی، اس کے مطابق جو چیزیں ہو سکتی ہیں وہ ہم کریں، اور سب نے کوشش کی ہے۔ یہاں ہم نے صرف ابھی تو اپنے آئین کی بات کی، قائد اعظم محمد علی جناح کی تقریر کی بات کی۔ ہمارے مذہب اسلام کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، نبی کریم کے زمانے سے شروع کریں، خلفائے راشدین کے ادوار میں چلے جائیں، یا اس کے بعد جو بھی ہمارے اچھے اچھے ادوار رہے ہیں جنہوں نے مذہب اسلام کی بنیاد پر اپنی ریاست قائم کی، وہاں پر غیر مسلموں کے جو حقوق تھے وہ ان کا تحفظ یقینی تھا۔ میں کوئی بہت زیادہ نہیں کہتا کہ مجھے کوئی تاریخ کا علم ہے، لیکن چند واقعات جو مجھے یاد ہیں کہ ہمارے نبی کریم کے پاس ایک ڈیلیگیشن آیا تھا کرسچنز کا، حبشہ سے۔ انہوں نے مسجد نبوی میں ان کو ٹھہرایا تھا اور یہ کہا کہ یہ میرے لیے بہت اہم ہے، اسی لیے میں خود ان کی میزبانی کر رہا ہوں۔ ہمارے نبی کریم نے میزبانی کی۔ ایک موقع پر کسی ایک مسلمان نے کسی ایک غیر مسلم کا قتل کیا اور وہ فیصلہ ہمارے نبی کے پاس آیا۔ انہوں نے اس قاتل کو سزا کے طور پر قتل کا فیصلہ دیا اور اس کو قتل کیا گیا۔ ایک اور جگہ پہ میں طرف بہت محتاط ہو کے کہتا ہوں، اس لیے کہ کہیں اس میں سے کوئی وہ نہ نکال لے پہلو اس کا، لیکن جو جو چیزیں مجھے اچھی طرح پتہ ہیں اس میں بات کر رہا ہوں، صرف مثالیں بہت ہیں۔ ایک جگہ نبی کریم نے فرمایا کہ جو شخص، جو مسلمان کسی غیر مسلم کو قتل کرے گا وہ جنت کی خوشبو سے محروم ہو جائے گا، اور آگے کہا کہ جنت کی خوشبو 40 برس کے فاصلے پہ آتی ہے۔ یہ چند چیزیں میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ اس کے بعد حضرت عمر کا دور دیکھیں، حضرت علی کا دور دیکھیں، اور خلفائے راشدین کا دور دیکھیں، آپ کو بے شمار مثالیں ملیں گی، واقعات ملیں گے جس میں اس دور میں غیر مسلموں کے حقوق کا تحفظ کرنے کی بات کی گئی تھی، واقعات موجود ہیں۔ یہاں تک کہ یہ بھی ایک واقعہ ہے کہ حضرت عمر کے لیے مشہور تھا کہ رات کو نکل جاتے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک عورت ہے وہ بھیک مانگ رہی ہے، تو اس سے انہوں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے کہا میں یہودی ہوں۔ تو اس سے کہا کہ تم کیوں بھیک مانگ رہی ہو؟ کر اس نے بھی مجبوریاں بتائیں کہ بزرگی ہے، وہ جزیہ دیا جاتا تھا، بہت ساری چیزیں اس نے بتائیں۔ تو اس کے بعد انہوں نے اس کے لیے بیت المال سے جو ان کی امداد ہو سکتی تھی وہ جاری کرائی، لیکن اس کے بعد یہ فیصلہ کرایا کہ اس طرح کے جتنے غیر مسلم ہیں ان سے جزیہ لینا بند ہو جائے گا اور ان کی امداد مستقل ہوگی، تاکہ یہ اس نوبت میں نہ آئے کہ یہ سڑکوں پہ جا کے کسی سے پانگے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، ہمارا آئین نہیں کہہ رہا، قائد اعظم محمد علی جناح نے نہیں کہا، یہ ہمارے نبی کریم کی واقعات ان کی زندگی میں کچھ ہوئے، خلفائے راشدین کے دور میں ہوئے، اور ہم سب جو مسلمان یا جو بہت زیادہ مذہب کی بات بھی کرتے ہیں وہ فالو کرتے ہیں تمام ان چیزوں کو۔ تو اگر آج کے دور میں کوئی مسلمان مذہب اسلام کا نام لے کر یا کوئی جھوٹے واقعات گڑھ کر غیر مسلموں کو دوسرے درجے کا شہری ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے یا ان کے ساتھ زیادتی کرتا ہے یا ان کے ساتھ ظلم کرتا ہے، وہ قطعی طور پر اسلام کی تعلیمات نہیں ہیں، بالکل بھی نہیں۔ ہمارا مذہب اسلام غیر مسلموں کے حقوق کا تحفظ بتاتا ہے، سکھاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا آئین پاکستان بتاتا ہے، سکھاتا ہے، اور اس سے پہلے قائد اعظم محمد علی جناح کی جو تقریر ہے اس سے زیادہ وضاحت کے ساتھ اس ریاست کا کوئی ویژن ہو نہیں سکتا۔ انہوں نے کوئی ڈھکے چھپے الفاظ میں نہیں کہا ہے، بڑی وضاحت کے ساتھ کہہ دیا، مختصر سی بات ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ مثالیں ہمارے دوستوں نے دیں، وہ ٹھیک ہے، اپنی جگہ ہیں، لیکن اچھی بات یہ ہے
کہ ریاست پاکستان نے کسی موقع پر کسی موڑ پر کوئی ایسا اقدام نہیں کیا، کوئی ایسا فیصلہ نہیں کیا جس سے اس ملک میں بسنے والی غیر مسلم جو ہماری کمیونٹیز ہیں، جو بھائی ہیں بہنیں ہیں، ان کے ساتھ کوئی زیادتی کا جو تاثر ہے وہ ابھرتا ہو۔ ہاں، کچھ انفرادی طور پر لوگ ضرور ہو سکتے ہیں، کچھ گروپس ضرور ہو سکتے ہیں، گروہ ضرور ہو سکتے ہیں جن کے اپنے مضمون مقاصد ہوتے ہیں، جو ادھر ادھر سے کچھ لوگوں کی جذبات کے ساتھ کھیل کر کسی کی صورتحال ضرور پیدا کر لیتے ہیں۔ لیکن ہمارے لیے آج بھی خوشی کی بات ہے کہ ہم کسی بھی شاید بہت سارے ایسے ملکوں سے اپنا موازنہ کر سکتے ہیں جہاں ریاستیں خود ان کے ملک میں رہنے والے جو مائنورٹی میں ہوتے ہیں، کہیں مسلمان ہو، کہیں کوئی اور ہو، ان کے ساتھ زیادتیوں میں ملوث ہوتے ہیں، ثبوت موجود ہے۔ گجرات کے واقعات کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں، اور آج بھی بھارت میں صرف مسلمان نشانہ نہیں بن رہے ہیں، وہاں بسنے والے جو کرسچنز ہیں ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہیں، اور اس میں کئی جگہوں پہ آپ کو ریاست کا کردار بڑا بھرپور نظر آتا ہے۔ اور مجھے تو یہ خوشی ہے، میرے لیے فخر کی بات ہے کہ میں جس حلقے سے نمائندگی کر رہا ہوں لوگوں کی، وہ شاید پاکستان میں کرسچن کمیونٹی کا ایک حلقے میں سب سے بڑی آبادی والا حلقہ ہے۔ مجھے فخر ہے کہ میرے حلقے میں ہندو بستے ہیں، مجھے فخر ہے کہ میرے ووٹر تو نہیں ہیں لیکن میرے حلقے کی دیوار کے اس پار پارسی بستے ہیں، اور مجھے یہ اعزاز کی بات ہے کہ اس ملک میں بسنے والے جتنے ہمارے غیر مسلم برادری ہے، بھائی بہن ہیں، میرا ان کے ساتھ بہت اچھا گہرا تعلق ہے۔ میں ان کے پاس جاتا ہوں، وہ مجھے ووٹ کرتے ہیں، میری عزت کرتے ہیں، میں ان کی عزت کرتا ہوں۔ ہمیں کوئی فرق نہیں، ہم نے کبھی یہ نہیں محسوس ہونے دیا ان کو کہ بھئی ہم کوئی مسلمان کوئی اعلیٰ درجے کی نسل ہے اور تم اگر غیر مسلم ہو تو تم کسی اور درجے کی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب کو ایک ساتھ پیدا کیا ہے، اور نبی کریم ہمارے جو ہیں ان کے لیے کبھی بھی وہ رحمت المسلمین نہیں کہا گیا، وہ رحمت العالمین ہے۔ اگر ایسی بات ہوتی تو پھر وہ صرف رحمت المسلمین ہوتی، وہ رحمت العالمین ہے، اور اس عالم میں جتنے لوگ بستے ہیں، انسان ہو، پرند ہو، چرند ہو، سب کے لیے وہ رحمت ہے۔ بہت بہت شکریہ۔